شیخ صاحب نے اپنے جاننے والے دوست جو کہ پولیس میں اعلیٰ عہدیدار تھے ان سے درخواست کی کہ وہ معاملے کی اپنے طور پر تفتیش کرے۔ تفتیش کے نتیجے میں ایسے ہوش زبان انکشاف ہوئے کہ سننے والوں کے دل کانپ اٹھے۔ شیخ صاحب نے اپنی بیٹی کو اس کالج سے نکلوایا اور دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر تعلیمی ادارہ نظر آنے والا یہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے اس کالج میں بھیجتے، اور شیخ صاحب ایک شریف اور عزت دار انسان تھے اور انہوں نے وہی کیا جو ایک شریف اور عزت دار انسان کو کرنا چاہیے تھا، اور پولیس نے کسی اور فرد کا نام آئے بغیر تحقیقات کر کے ایک مضبوط کیس کالج کے انتظامیہ کرتا دھرتا اور اساتذہ کے خلاف تیار کیا تھا کہ کوئی بھی مجرم بچ کر نہ نکل سکے اور قوم کے جوانوں کو گمراہی اور بے راہ روی کا شکار کرے۔ ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے بیٹے بھی اس کالج سے گھر واپس آ گئی تھی اور میں نے بھی اپنی بیٹی کو کالج سے نکلوا لیا تھا، چونکہ یہ معاملہ زیادہ دیر چھپا ہوا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے بیٹی کے گھر آنے کے دوسرے دن اپنے شوہر کو اس سارے معاملے کے بارے میں آگاہ کر دیا، جسے سن کر میرا شوہر غم کی شدت سے کچھ دیر تک کچھ بھی نہیں بول سکا، اور جب اس کے ہوش حواس بحال ہوئے تو اس نے طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہیمن شاہد کے استعمال سے ادمری ہوئی پڑی تھی، وہ مار کر برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا شوہر اتنے شدید غصے میں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے جب میں نے اسے کہا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں، تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ دیکھیں، اولاد تو آخر اولاد ہی ہوتی ہے، اور ہمارے تو تھی بھی اکلوتی بیٹی، اس لیے زیادہ دیر پتھر کا دل نہیں رکھ سکتے تھے، اور ہم علاج کے لیے بیٹی کو شہر لے آئے۔ یہاں ایک بار پھر شیخ صاحب نے اخلاق کی مدد کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مالی مدد بھی کی، اور وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی اور ہم سے بہت زیادہ شرمندہ تھی اور رو رو کر ہم سے معافی مانگنے لگی۔ ہم تو ماں باپ تھے، ہم نے اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا کیا فائدہ تھا؟ مستقبل تو تباہ ہو ہی گیا تھا اور ساتھ ہی ہمارا خواب بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی اب کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، اس پر خرچ کرنے کے پاس ہمارے پاس مزید رقم نہیں تھی، اور نہ ہی اس پر پہلے جیسا اعتبار باقی رہا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس روز کچھ پڑیاں نظر آئی۔ آخر یہ سب کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو اپنی بیٹی کو کبھی یہ سامان استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو خرید کر دیا تھا، لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سارے منشیات کی پوڑیاں تھیں اور ان کے اوپر پیسی ہوئی پھٹکڑی اس طرح سے چھڑکی ہوئی تھی کہ دیکھنے میں پھٹکڑی کا پاؤڈر ہی لگتا تھا۔ منشیات کا میری بیٹی سے کیا کام؟ کیا یہ بھی میڈیکل کی پڑھائی میں کسی تجربے کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ بس یہی پوچھنا تھا، اور اپنے دل کی تسلی کے لیے شیخ صاحب کی بیٹی کے پاس چلی گئی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منشیات تو کیا، ہمیں تو کبھی پھٹکڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اس لیے میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور مجھے پریشان دیکھ کر شیخ صاحب کی بیٹی نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اصل بات پتہ کر کے بتائے گی کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اور ماجرا کیا ہے۔ اور پھر جب اس نے کالج میں میری بیٹی کا پیچھا کیا اور سراغ لگایا تو جو بات اسے معلوم ہوئی وہ اس نے مانو مجھے بتائی دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ مجھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ میری بیٹی پھٹکڑی کا کیا کرتی ہے۔ دراصل میڈیکل کالج کی انتظامیہ اپنے نیچے ہونے والے منشیات کے دھندے سے بے خبر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کی وارڈن اور کالج کی چند اساتذہ کے ساتھ ساتھ چوکیدار بھی اس میں ملوث تھا۔ وہ کھلے عام کالج میں منشیات بیچتے بھی تھے اور طالبات کو اس گندے کام میں لگاتے بھی تھے۔ ان کا ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوتی تھیں۔ وہ ان لڑکیوں کو نشے میں دھت کر کے ان سے جسم فروشی بھی کرواتے تھے، اور پتہ نہیں کیسے میری بیٹی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں تو انہوں نے پیسوں کا لالچ بھی دیا تھا اور میری بیٹی لالچ میں آ گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ رقم دینے کے بجائے ہتھیانے لگے تھے۔ اب تک میری بیٹی کو نشے کی لت لگ چکی تھی اور اب وہ نشے کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ ان کے جھانسوں میں آتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرتی رہی۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ میری بیٹی کی طرح اور بھی بہت سی لڑکیاں اس میڈیکل کالج میں پڑھتی تھیں، اور وہ سب بھی اسی نشے کی عادی ہو چکی تھی، اور ان کا استعمال کرتے ہوئے جرائم پیشہ افراد خوب اپنا دھندا چمکا رہے تھے۔ میری بیٹی ویسے تو اخلاقیات، انسانیت اور اپنے والدین کا خواب بھول ہی چکی تھی، لیکن ابھی تک اتنی انسانیت اس میں باقی تھی کہ وہ اپنے براہ راست اپنا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے منشیات کی جو
پوڑیاں گھر لاتی ان میں سے پھٹکڑی پیس کر اس طرح ملا دیتے کہ دیکھنے پر منشیات نظر ہی نہ آئے اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اس لیے وہ مجھ سے میڈیکل کے تجربے کا کہہ کر پھٹکڑی منگوا لیا کرتی تھی اور اسی طرح سے استعمال کرتی۔ اس رات جب میں نے چھپ کر بیٹی کے کمرے میں دیکھا تو میری بیٹی سوئی ہوئی تھی اور پھٹکڑی پیس کر منشیات کی پوڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ ایسا کرنے سے منشیات نہ تو کالج میں پکڑی جاتی ہے اور نہ گھر میں، مگر اس روز میری بیٹی وہ منشیات کی پوڑیاں گھر پر بھول گئی اور اسی طرح کھلتے کھلتے ساری حقیقت مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ لیکن افسوس یہ بات تب کھلی جب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا اور میری بیٹی کا مستقبل بھی برباد ہو چکا تھا۔ اب وہ بحال ہو چکی ہے اور منشیات بھی چھوڑ دیا، مگر اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار تانے دے دے کر ہم کو بہت ذلیل و خوار کرتے